تو وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی سمجھ اور شعور ہے۔ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ مشکل فیصلے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ اس صوبے کے عوام نے صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنی حکومتوں کا اور ان کی کارکردگی کا ہمیشہ زیادہ بہتر انداز سے فیصلہ بھی کیا ہے، احتساب بھی کیا ہے۔ ہماری عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں یعنی اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارا کڑا احتساب کیا ہے، اور جناب اسپیکر کیا احتساب! 90 کی دہائی میں اقتدار پیپلز پارٹی، ANP اور مسلم لیگ میں گھومتا رہا۔ 2002 میں روایتی سیاست سے مایوس ہو کے پختونخوا کے عوام نے MMA کو ایک بھاری مینڈیٹ دیا۔ 2008 میں انہوں نے پھر ANP کو اور پیپلز پارٹی کو وہ مینڈیٹ دیا، اور 2013 میں پھر انہوں نے نیا پاکستان کو ووٹ دیا۔ عمران خان اور PTI کا نہ صرف ان کی سوچ مختلف تھی بلکہ ان کی ہمت بھی، جس کی وجہ سے وہ کام کر سکے جو پہلے نہیں ہوئے۔ اس لیے 2018 میں وہ صوبہ جس نے کبھی کسی حکومت کو 2 بار منتخب نہیں کیا، اس نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے الیکٹ کیا بلکہ 70 سال میں پہلی مرتبہ یہاں پہ ایک سنگل پارٹی گورنمنٹ بھی لائے۔ یہ سب کہنے کا مقصد اپوزیشن کو برا بھلا کہنا نہیں، کہ جہاں بھی حکومت نے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی یہاں پہ اس صوبے میں حکومت نے نمائندوں نے مختلف سوچ دکھائی تو عوام نے ساتھ دیا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں اس پورے ملک کو عوام کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ان مشکل حالات سے گزرتے ہوئے ہم نے گھبرانا نہیں، نہ صوبے کے طور پہ نہ ملک کے طور پہ، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم صحیح سمت میں جائیں گے تو پختونخوا کی عوام ہمارا ساتھ دے گی، ہمیں مضبوط بنائے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اگر ہم 2 منٹ صرف پچھلے 5 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ اس بجٹ کی روح کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا PTI کے MPAs کو روایتی سیاست کرنے کا ووٹ ملا؟ کیا اس وجہ سے ہم واپس ہیں؟ کیا ان کو ووٹ ملا نوکریاں دینے کا، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا، ٹرانسفارمرز کی سیاست کا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر کوئی حکومت جو پہلے آتی کبھی اقتدار سے باہر نہ جاتی، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کیا PTI کو یہ بھاری مینڈیٹ ملا کیونکہ ہم نے اپنا ہر ایک وعدہ پورا کیا، جیسا کہ ہمیں اپوزیشن اور میڈیا ہر روز یاد دلاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے سیکھا، ہم نے بہت سے اچھے کام بھی کیے اور شاید کچھ غلطیاں بھی کی، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ PTI کی کارکردگی میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو روایت سے ہٹ کے تھیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔
روایتی سیاست اپنے منظور نظر افراد کو نوکریاں دینے کا نام ہے. بڑی تعداد میں بھرتی ہونے کی وجہ سے سب سے آسان کام ایک استاد کو بھرتی کرنا ہے. پی ٹی آئی نے اپنی قیادت سے استادوں کو بھرتی کرنے کا اختیار لے لیا اور میرٹ پر مبنی ٹیسٹ کا نظام لائے. روایتی سیاست مقامی پولیس کے ذریعے اپنے حلقے کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے. پی ٹی آئی نے پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا. روایتی سیاست میں حلقے کی ترقیاتی فنڈ صرف ایم پی اے کے اختیار میں ہوتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے نہ صرف 30% ترقیاتی بجٹ مقام کی حکومتوں کو دیا، سر وہی ہے، بلکہ ان فنڈز کی یونین کاؤنسل سے بھی نیچے 3000 سے زائد ولیج کاؤنسلز کی سطح تک رسائی یقینی بنائی، جس کے تحت ہر ولیج کاؤنسل کو کم از کم 20 لاکھ روپے ملے. اگر روایتی سیاست چلتی تو اس وقت پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اس کے برعکس یہ پارٹی زیادہ طاقت سے ساتھ واپس آئی اور انشاءاللہ اب نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے صوبے میں اقتدار اور ترقی کی روایت تبدیل کی. اس نے انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو فروغ دیا اور اختیارات کو اس لیول تک منتقل کیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور شاید اسی لیے عوام نے دوبارہ منتخب کیا. تو اس لیے جب ان 5 سال میں ہم مشکل فیصلے لیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام ہمارے ساتھ ہوگی. جناب اسپیکر، اس اپروچ کی کئی مثالیں ہیں. حکومت نے اپنے 5 سال دور حکومت میں ریکارڈ قانون سازی کی اور 182 قوانین کا اجرا کیا، جن میں رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو سروسز، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، وسل بلوئر ایکٹ، یہ سب وہ قانون تھے جنہوں نے عوام کو بااختیار کیا. تاریخ میں پہلی بار عام آدمی نے تعلیمی نظام میں بہتری محسوس کی. صحت کا بجٹ 5 سالوں میں دگنا ہوا. آبادی کے 70% لوگوں کو صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا، جس سے 2 کروڑ لوگ مستفید ہوئے. ایم ٹی آئی ایکٹ کے اجرا سے ہسپتالوں کو بااختیار بنایا گیا. تمام چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں کافی حد تک بہتری لائی گئی. امن و امان اور انصاف کی فراہمی میں بھی بہتری آئی. پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کا اعزاز بھی تحریک انصاف کے حکومت کو حاصل ہے. کم وسائل کے باوجود پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا. ہمارے صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے سول لا ایکٹ کا نفاذ کیا گیا، جس نے تمام سول کیسز 1 سال میں نمٹنے کا وعدہ کیا گیا ہے. مصلحاتی کمیٹیز کے ذریعے 17,000 سے زائد کیسز نمٹے گئے ہیں. صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں 85% کمی، جبکہ 5 سالوں میں اغوا برائے تاوان کے کیسز میں 90% کمی آئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار
लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को यूनियन काउंसिल से भी नीचे गांव की सतह तक मुंतकिल किया गया। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मौजूद 20 से ज़ायद अरकान इसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। 3 सालों में तकरीबन 50 अरब से ज़ायद रकम तरक्याती कामों के लिए मुंतकिल हुई लोकल गवर्नमेंट्स में, और अगर इसका मुआवजा पंजाब से किया जाए तो वहां 3000 देही यूनियन काउंसिल्स में हर साल सिर्फ 13 अरब रुपए दिए गए, जिसमें 11 अरब रुपए तनख्वाहों के लिए दिए गए थे। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की कामयाब तकमील भी हमारे हुकूमत का एक और कारनामा है।